یہ جو آیت کریمہ اس میں یہ مشرک کے بارے میں تو فرمایا نا، تو اس کا مطلب کفر. مشرک اصل میں شرک جو ہے وہ یوں دیکھو تو آدھا انکار ہے کفر سے، جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل اور کفر پورا انکار ہے. جی. تو جو آدھے کو نہیں بخشے گا تو پورے کو کیا ہو؟ اچھا 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 اچھا. دیکھو شرک یہ ہے کہ وہ خدا کو تو مان رہا ہے لیکن خدا کے ساتھ پارٹنر مان رہا ہے. آدھا آدھا مان لیا نا. ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ خدا کو ماننے کے باوجود دوسرے کو مان رہا ہے، تو گویا کہ یہ خدا کو نہ ماننا ہے، گویا کہ نہ ماننا ہے. صحیح صحیح. تو شرک گویا کہ کفر ہی ہے. اور اگر جو حقیقت میں کفر ہے کہ خدا کو مانے ہی نہ بالکل، تو صراحتاً کفر ہو گیا نا. خدا کو مانے لیکن اس کا پارٹنر مانے، شریک مانے کسی کو، یہ بھی خدا کو نہ ماننے کے مثل ہے. حالانکہ وہ کہے گا میں خدا کو تو مانتا ہوں، جی جی. لیکن یہ کہ ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ تو رب تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا، کہ یہ بھی گویا کہ خدا کا انکار ہی مانا جائے گا. وہ لاکھ بولتا رہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور فلاں کو بھی مانتا ہوں، یہ نہیں، اللہ ہی کو معبود ماننا ہے. کسی اور کو ساتھ میں مانا تو گویا اللہ کا انکار ہو گیا. اس نے کیا نہیں لیکن وہ شمار وہی ہوگا. جب آدھا انکار یا یعنی اشارتاً انکار یا دلالتاً انکار مکمل کفر ہے، تو جو صراحتاً انکار ہے وہ تو ہے. انڈرسٹوڈ ہو گیا نا. یہ اس پاک پروردگار نے خود ہی ایک قانون بنایا ہوا ہے، یہ ہے کفر اور شرک. اچھا وہ اگر موت سے پہلے اگر توبہ کر لے گا پھر تو اس کی معافی ہے نا. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ان الذین لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ مشرکوں میں اور اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے ہیں. آ گیا.